ویلکم بیک. آج امریکہ اور اسرائیل نے تہران میں ایک یہودی عبادت گاہ پر بھی بمباری کی. یہ ہے رفینیا سیناگوگ جو تہران کے فلسطین اسکوائر کے کافی قریب ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو مقامی رہبائے ہیں اور جو یہودی کمیونٹی کے ممبران ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ ملبے کو دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو مقدس دستاویزات ہیں وہ ابھی بھی ملبے تلے ہیں. اچھا, یہ جو ہیں یہ توراہ کے سکرولز ہوتے ہیں اور کئی صدیوں یا کئی ہزار سال بھی پرانے ہیں, کیونکہ جو یہودیوں کی جو تاریخ ہے اس خطے میں, بلکہ اگر ہم پرشیا کی بات کریں تو یہ ہزاروں سال پرانی ہے. تقریباً 2700 سال سے یہاں یہودی کسی نہ کسی تعداد میں آباد رہے ہیں. مڈل ایسٹ کی سب سے قدیم کمیونٹی ہے, سب سے قدیم کمیونٹی ہے, بالکل آؤٹ سائڈ آف اوبویسلی پیلسٹائن. آئی تھنک جب 1979 میں اسلامی انقلاب آیا ایران میں تو تقریباً 80,000 سے لاکھ یا وہاں پر یہودی رہائش پذیر تھے. ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد کافی ایمیگریشن ہوئی, کچھ اسرائیل گئے, کچھ امریکہ گئے, کچھ یورپ گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن آیت اللہ خمینی کی اگر ہم بات کریں تو جب وہ واپس آئے تھے پیرس سے, جلاوطنی سے واپس آئے تھے پیرس سے, تو ون آف دا فرسٹ تھنگز ہی ڈیڈ از کہ وہ وہاں پر جا کر اس نے جوئش کمیونٹی کے لیڈر سے ملاقات کی اور اس کو اشور کیا کہ سر ہم صہیونی الگ ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ ایرانینز ہی ہیں. ظاہر ہے تھوڑی بہت ڈسکرمنیشن آگے پیچھے تو چلتی رہتی ہے. ابھی اگر ہم دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ کوئی 8 سے 10 ہزار یہودی ابھی بھی آباد ہیں ان ایران. اور انفیکٹ جیسے یہاں پر پاکستان میں ریزرو سیٹس کا سلسلہ ہوتا ہے نا پارلیمان میں خواتین کے لیے, اقلیتوں کے لیے, تو ان 8 سے 10 ہزار یہودیوں کے لیے ایک ریزروڈ سیٹ بھی ہوتی ہے مجلس میں, مجلس شورا میں, جس کے ابھی جو آکیوپائی کر رہے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر ہمایون سمیہ جو یہاں پر بھی گئے تھے. اچھا, ایرانین میڈیا نے ظاہر ہے کہ سب کے انٹرویوز نشر کیے ہیں, جو ان کے ریبائز ہیں, ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں اور جو عام شہری ہیں, اور ظاہر ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, ہم اسرائیل کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے تو ہم کب کے چلے نہ گئے ہوتے یہاں سے. تو یہ ہے انٹرسٹنگلی انف کہ اب ہم جانتے ہیں کہ موساد کی بہت گہری انفلٹریشن ہے ایران میں, لیکن مجھے نہیں یاد یا بہت کم ہوا ہے کہ کوئی ایرانی یہودی اس الزام میں پکڑا گیا ہے. دے ڈونٹ گو فار دیٹ. اچھا, جو اگر ہم اس پورے خطے کی بات کریں تو ایک بڑی مزیدار پکچر آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ جیسے کہ ہم عراق کی بات کریں, عراق میں بھی ایک وقت پر کافی ایک بڑی یہودی آبادی تھی جن کو کہا جاتا ہے مزراحی جوز. جی, اشکنازی ہیں, سفارڈک ہیں اور مزراحی جوز. مزراحی جوز وہ ہیں جو ویسٹ ایشیا یا مڈل ایسٹ سے آتے ہیں. اچھا, یہاں کیا ہوا تھا کہ 50s میں یہاں پر ایک زائنسٹ انڈر گراؤنڈ موومنٹ شروع ہوئی, اور یہ جو آپ اسکرین شاٹس دیکھ رہے ہیں یہ نعیم گلادی نے یہ ایک مضمون لکھی تھی. نعیم گلادی اس موومنٹ کا حصہ تھا. ہی واز اے ینگ عراقی جو پھر بعد میں اس نے ہجرت کی اسرائیل, اور کٹر زائنسٹ تھا, لیکن بعد میں اس نے خود ایکسپوز کیا. اس نے کہا کہ جی ان دنوں میں اس وقت مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, لیکن موساد کے ایجنٹس عرب حلیے میں یہودیوں پر وہاں پر حملے کرتے تھے, بام بلاسٹ کرتے تھے تاکہ ایک خوف کا فضا پیدا ہو اور یہاں کے لوگ مائیگریٹ ہوں. اچھا, 100% یہی کام ہوا مصر میں 1954 میں. تاریخ میں اس واقعے کو لوون افیئر کہا جاتا ہے, اور اس میں کیا ہوا تھا کہ مصر کے کچھ یہودیوں کو اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس نے ریکروٹ کیا, اور برٹش جو سویلین ٹارگٹس ہیں, سنیماز ہو گئے, لائبریریز ہو گئے, یا امریکن جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر جیسے PACC ٹائپ جو ادارے ہیں, وہاں پر انہوں نے بام بلاسٹ کرانی تھی. اور بام بلاسٹ کرنے کے بعد انہوں نے الزام ڈالنا تھا کس پر؟ اخوان المسلمین پر, مصری نیشنلسٹ پر, کمال عبد الناصر کے جو لوگ تھے, اور کمیونسٹ پارٹی پر. اور اس کی کیا مقصد کیا تھا؟ ایک تو کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ خوف پیدا ہو, وہاں سے جو یہودی اسرائیل جائیں, لیکن اس سے زیادہ کہ برٹش گورنمنٹ کے پاس ایک انسینٹیو آئے کہ آپ سویز کنال پر اپنا قبضہ قائم رکھیں. تو یہ بہت پرانی قصے اور بہت پرانے سلسلے. اچھا, دوسرے ایتھوپیا کے فلاشا جو یہودی کمیونٹی ہے
وہ بھی تقریباً 2-2.5 سال پرانی ہے. اب ظاہر ہے کہ 2-2.5 سال میں جو نسلیں ہیں ان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح یمنی جو ہیں یہودی, ان کو ایئر لفٹ کیا گیا باقاعدہ اسرائیل میں کہ ہم جو ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے. آج یہ حالت ہے کہ یہ جو ایتھوپیائی فلاشاز ہیں اور جو یمنی ہیں یہ وہاں درجہ دوم کے شہری ہیں جو یس اور وہ جو مینیل جابز ہیں یا زیادہ سے زیادہ انہیں فوج میں بطور سپاہی بھرتی کر لیا جاتا ہے کہ آگے جاؤ اور مرو ہمارے لیے. تو ابھی 2015 میں 2019 میں اور 2022 میں تل ابیب میں انہوں نے مل کے جلوس نکالا کہ یہ جو ہیں اشکنازی یہودی, جو یورپی یہودی ہیں, جو پورا مطلب جسے صاحب اقتدار طبقہ کہا جاتا ہے, کہ یہ ان کے نزدیک کیا ہم صرف مرنے کے ہی لائق ہیں, ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے اسرائیل میں. آپ ان کی کمیونٹیز میں جائیں, سب سے کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا یہودی تو بہت 100%. ایتھوپیائی جو فلاشاز ہیں اور یمنی یہودیوں کے جو انڈیکیٹرز ہیں آپ دیکھیں, سب سے کم 60% لٹریسی ریٹ ہے, یعنی 40% کو وہ تعلیم کے مواقع نہیں ہیں. اور جتنے بھی صاف صفائی کے کام ہے نا وہ ان کو لگا دیے ہیں. ایک اور مزیدار بات بتاؤں, ابھی جب آپ بول رہے تھے تو میں نے کہا کہ ایک تو کنفرم کر لوں کیونکہ مجھے اب 100% ڈیٹیل یاد نہیں تھی. ایک بڑا سکینڈل بھی ہوا تھا اسرائیل میں کہ جب یہ جو ایتھیوپیا کے جو فلاشی جوز تھے, جب ان کو وہاں اسرائیل بھیجا جا رہا تھا تو ان کو کہا تھا کہ یار آپ کے نا ریگولر میڈیکل چیک اپس آپ کے ضروری ہیں. تو ان کو مہینے میں 3 ٹیکے لگائے جاتے تھے, ان کو بتایا نہیں جاتا تھا خواتین کو کہ کس کے لیے ہیں, اور وہ تھے برتھ کنٹرول کے ٹیکے. مطلب کہ ان کو آپ کانٹراسیپٹیو دے رہے ہوں تاکہ یار یہ اور یہاں پر کلے پیدا نہ. اچھا, آپ کو یاد ہوگا HIV 90s میں پھیلنا شروع ہوا تھا, ارلی 90s میں. تو انہوں نے جو ہے وہ بلڈ ڈونیٹ جب کیا, منع کر دیا کہ آپ بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے آپ سے نہیں, اس لیے کہ انہیں شبہ تھا کہ یہ جتنے بھی ایتھوپیا وغیرہ افریقہ سے آتے ہیں یہ ویسے بھی HIV پازیٹیو ہوتے ہیں. تو میڈیکل رپورٹس کے باوجود انہوں نے ان کا بلڈ نہیں لیا. نہیں ویسے ان سے زیادہ ریسسٹ بھی آپ کو قوم نہیں ملے گی اسرائیلیوں سے, یورپی یہودی جو یورپی یہودی اشکنازی. ایک وقفہ لے لیں.